مزدلفہ میں کوئی ترتیب ہی نہیں تھی, مزدلفہ میں کوئی سیٹنگ ہی نہیں تھی. مزدلفہ میں کسی کی ترتیب نہیں ہوتی ہے, مزدلفہ تو ہے ہی کھلا میدان. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات پہ شکوہ کرنے کی عادی ہے. اب صرف حج کے سفر کی بات کرنا تو یہ سفر پیسوں سے نہیں ہوتا, یہ سفر عنایت سے, کرم نوازی سے اور اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے. کیونکہ آؤٹ آف 1000 اگر آپ کیلکولیشن دیکھیں نا تو 0.1% مسلمانوں میں سے لوگ حج کرتے ہیں. اگر 2 ارب مسلمان ہیں تو 20 لاکھ حاجی, 22 لاکھ 25 لاکھ. ایوریج دیکھیں ہر 1000 میں ایک بندہ حج کو آیا. ہم یہاں جو بھی بیٹھے ہیں نا وہ خوش نصیب ہے کہ 1000 بندوں میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا. اب ایک طرف تو ہم اپنی خطائیں دیکھیں, اپنے گناہ دیکھیں, اللہ کی نافرمانیاں دیکھیں. یعنی میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں نا تو 1000 بندوں میں اگر سب سے بڑا گناہ گار تھا تو میں تھا, اور اللہ نے مجھے بلایا. آپ سوچیے آپ کی میری بات کوئی نہ مانے, ہم اس کو گھر نہیں بلاتے, ہم اسے اپنے قریب نہیں بٹھاتے. نوکر ہو تو نوکری سے نکال دیتے ہیں, بھائی نوکری پہ رکھا ہے, بات ہی نہیں مانتا, کس بات کی نوکری. مگر آپ سوچیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, اس نے رزق نہیں روکا, اس نے سانس نہیں روکی, اس نے کرم نوازی جاری رکھی, پھر اپنا مہمان بھی بنایا. سچ بتاؤ کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. مگر یہاں آ کر بھی ناشکری. آپ کے گھر میں کوئی آئے, پراٹھے پہ کھانا اچھا نہیں لگا, رات میرا آرام بھی نہیں ہوا, آپ کے گھر میں صفائی بھی نہیں ہے, آپ کے گھر میں مزہ بھی نہیں آیا, آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ یار میں اتنی کوشش کر رہا ہوں اس کو مہمان نوازی کرنے کی اور اس کی باتیں ختم نہیں ہو رہی. اس بندے کو دوبارہ بلاؤ گے آپ؟ ایسے مہمان کو تو نہیں بلاؤ گے نا جو آپ کے گھر میں آ کے آپ کی گھر کی برائیاں کر کے جائیں. مجھے لوگ کہتے ہیں ہم بار بار حج پہ آنا چاہتے, طریقہ بتائیں. میں نے کہا اچھا مہمان بننا, آپ کے گھر میں ایسا مہمان آئے جو صفائی کا خیال رکھے, آپ کو دعائیں دے, بہت شکریہ ادا کرے, بڑا ویل مینرڈ ہو. آپ کہتے ہیں یار اس کو پھر بلائیں گے, بڑا اچھا سلجھا ہوا مہمان. اگر آپ کو اللہ کا دوبارہ مہمان بننا ہے, اللہ کے حبیب کا دوبارہ مہمان بننا ہے, تو مکہ مدینہ کا ادب کرنا, شکر کرنا, مہربانی, اللہ کا شکریہ ادا کریں, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ آپ نے مجھ جیسے خطا کار کو بلایا. یہاں پرابلم ہی یہی ہے, شکر نہیں ہے. کیونکہ ہماری جو پیچھے لائف گزری ہے نا, جو ہمارے وطن میں کی لائف ہے, وہ قدم قدم پر ناشکری ہے. کاروبار ٹھیک نہیں ہے, طبیعت صحیح نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, طبیعت میں مزہ نہیں ہے, یار فلاں دیکھو کتنی ترقی کر گیا, میں پیچھے رہ گیا, وہ سودا کرنے گیا, وہ سودا نہیں ملا, وہ آئٹم نہیں ملی, وہ پلاٹ نہیں ملا, واٹ ایور. لائف میں کمپلینز ہی کمپلینز ہیں. حالانکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا, ڈر ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. لیکن یہ شکر کا ٹھیک نہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا, کہتا حضور مجھے کچھ بھی نہیں ہے, میں پیچھے رہ گیا ہوں, میں برباد ہو گیا ہوں, کوئی کچھ بھی نہیں دیا اللہ نے مجھے. فرمایا کچھ نہیں دیا, کہا نہیں کچھ نہیں دیا, میں غریب رہ گیا. فرمایا اچھا ایک آنکھ دے دو اور 10 لاکھ روپے دے دو. میں تو اللہ ہو جاؤں گا. اچھا ایک ہاتھ دے دو اور 10 لاکھ روپے دے دو. کہتا حضور میں تو پھر ہاتھ بغیر کا ہو جاؤں گا. اچھا ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے دے دو, ایک پیر دے دو 10 لاکھ. وہ گنواتے گئے, وہ منع کرتا گیا. بڑے ناشکر ہو, کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو, تو اللہ نے کچھ نہیں دیا. آپ سوچیں نا کہ ان نعمتوں کی کوئی ویلیو نہیں. میں کہتا ہوں ہم سب کے پاس اربوں روپے آنکھیں نہ ہوں, کس کام کے ہو, ہم دیکھ ہی نہ سکیں, ہاتھ نہ ہو, پیر نہ ہو. کیا لولے لنگڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے, ان کے ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتے, ان کی نعمتیں نہیں کبھی آتے دنیا کو دیکھا. میں نے اصل میں شادوں کی زبان سیکھی ہے, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو میں اتنی دیر میں آپ سے باتیں کی ہیں, مجھے 10 منٹ ہوئے بات کرتے ہیں. یہ 10 منٹ کی بات آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے تھا. اگر میں اشاروں سے بات کروں, ایک جملہ بیان کرنے کے لیے بیچارہ گنگا اشارے کرتا ہے, پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اور اللہ نے مجھے آپ کو زبان دی ہے, کان دیا ہے, آنکھیں دی ہے, اعضاء سلامت دیے, پیر سلامت, جدھر چائے کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے بیچارہ جو لنگڑا ہوتا ہے اس کو ویل چیئر پہ لے کے گھسیٹ کے لوگ چلتے ہوتے ہیں. کتنی نعمت. یہ تو میں نے آپ کو صرف ہماری باڈی پہ جو نعمتیں ہیں, اور ہماری باڈی میں کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جس کی ہمیں پتہ بھی نہیں. اب مثال کے طور پہ یہ انگوٹھا ہے, کبھی اس انگوٹھے کو باندھ کے صرف 1 دن گزاری, اس انگوٹھے کو باندھ دیں. اب آپ کچھ اٹھا کے دکھا لیں, آپ گلاس نہیں اٹھا سکیں, آپ چمچ نہیں اٹھا سکیں, آپ کھانا نہیں کھا سکیں. اونلی یہ تھم ہے نا, یہ ہماری لائف چینج کر دیتا ہے. تھم نہ ہو کسی کے ساتھ, باقی چیزیں چھوڑ دیں آپ. یعنی ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی. میں پچھلے دن ایک دوست تھے, ان کے والد صاحب بیمار ہو, میری زندگی کا بڑا نیا تجربہ تھا. ان کو فالج کا اٹیک, اور فالج کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے, یعنی ان کے برین پر ایک اٹیک ہوا, وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دماغ بنایا ہے, وہ دماغ آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, آج تک سائنس دماغ کو نہیں سمجھ سکتی.
اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ سائنس کو یہ نہیں پتا کہ دماغ کی کون سی تار جو ہے وہ جسم کے کون سے حصے کو امپیکٹ کرتی ہے. وہ ایک تار آنکھ کو چلا رہی ہے، کوئی ہاتھ کو چلا رہی ہے، کوئی انگلی کو چلا رہی ہے. اس بندے نے بتایا کہ میں نے کہا والد صاحب کو ہوا کیا ہے؟ بولا سب ٹھیک ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر آپ اور میں جب کہ نوالا منہ میں رکھتے ہیں، وہ نوالا رکھنے کے بعد نگلنا جو ہے نا، یہ برین کا ایک اور پارٹ ہے جو حکم دیتا ہے کہ اس کو نگلو، اندر اتارو. یعنی پانی کا گھونٹ منہ میں جانا اور چیز ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے ڈال لیا، لیکن وہ الگ سے نیچے جو سویلو ہوگا نا، وہ برین کا ایک حصہ ہے جو اس کو آرڈر دے گا، وہ والا حصہ ڈیمیج ہو گیا. اب ابو کے منہ میں نوالا رکھتے ہیں اترتا ہی نہیں، باقی سب ٹھیک ہے، باتیں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہتے ہیں انتظار کرو، تھوڑے عرصے بعد اگر اللہ نے چاہا تو دماغ اپنے کسی اور پارٹ کو یہ حکم دے گا کہ یہ والا کام اب تم نے کرنا ہے، یعنی وہ دوسرا حصہ اس کو آرڈر دے گا تو کام شروع ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا. پھر کچھ دنوں کے بعد تو اس کے والد صاحب نے کھانا شروع کر دیا. میں سوچتا رہا کہ یار روزانہ اتنے نوالے اتارتے ہیں، ہمیں تو ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ اتر گیا اندر. نہ اترتا ہے. میں خود دیکھ رہا ہوں اربوں پتی لوگ ہیں مجھے، کی بات کر رہا ہوں، تو دنیا کے ہر ہاسپٹل میں وہ جا سکتے تھے، دنیا کے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کو وہ ہائر کر سکتے تھے، مگر وہ سب انتظار میں تھے کہ کب حکم الہی ہو، کب یہ نوالا اترتا ہے، یہ اللہ نے طے کرنا ہے. آپ سوچیں اتنی ساری نعمتیں میرے اوپر ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہماری لائف میں جو ہے نا شکر بہت دور جا رہی ہے، اور ہماری بہت ساری ٹینشنیں بھی اسی وجہ سے. نا شکرے بندے پر رحمتیں نہیں برستی. بلکہ امام حسن بصری نے تو ایک کمال کا جملہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں اڑاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ اس نعمت پر ناشکری کرتا ہے، وہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے. جب میں نے پہلی بار یہ روایت پڑھی نا، میں بڑا غور کرتا تھا نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے. پھر جواب آنا شروع ہوا. اب مثال دیتے ہیں، 2-3 ایگزامپلز آپ کو. پیسہ بہت بڑی نعمت ہے، غریب آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ میرے مال میں برکت دے دے. مگر ہم نے دیکھا کہ کئی مالدار ایسے ہیں جو پیسے والے تو بن گئے مگر ان کا سکون چلا گیا. ان کے جناب کبھی کڈنیپ ہونے کا ڈر ہے، تو مال برباد ہونے کا ڈر ہے، تو ادھار کسی کو دیا تو پیسے واپس نہیں آیا، اس کا ٹینشن ہے، رات نیند نہیں آتی، دوائیں کھا کھا کے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا تو نعمت تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اب اس پیسے کا اگر شکر ادا نہیں کیا، حرام کاموں میں خرچ کیا یا حرام طریقے سے کمایا، وہی نعمت عذاب بنا دی. اولاد بڑی نعمت، مگر اولاد بعضوں کا اولاد ہم نے ایسی بھی دیکھی جو ماں باپ کو مار کے گھر سے نکالتے تھے. اولاد تو نعمت تھی، یہ عذاب کیسے بن گئی؟ بیوی بہت بڑی نعمت، مگر شادی میں بعض اوقات اتنی گندگی، اتنے برے کام، اتنی اللہ کی نافرمانیاں کی کہ ہم نے دیکھا کہ شادی کے بعد گھر تباہ ہو گیا، پوری فیملی میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، ماں باپ سے بندہ دور ہو گیا، پورے گھر میں لڑائی جھگڑے. یار یہ تو نعمت تھی. کہیں نہ کہیں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ ہم اپنی نعمت کو ہی اپنے لیے عذاب بنا لیتے ہیں. نعمتیں بہت ساری ہیں ہمارے ساتھ، مگر آپ سوچیں اس نعمت کو شکر ادا کیا کرتے ہیں. اب شکر جو ہے اس کے دو گھنٹے لگا دیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ شکر لکڑی زبان اپنے سے سے کیا پیچھے جائے. رکھیں، شکر 2-3 باللسان جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اسی جگہ بیگ تو نہیں آ رہا اور دروازے کا لکھا ہوا تھا. لیکن ایک شکر جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات تو تصویر ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر کام سارے غلط کر رہے ہوتے ہیں. علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ شکر بیسیکلی یہ ہے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں نا اس کی نافرمانی کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ عبد الرحیم بھائی نے مجھے ڈنر پر بلایا ہے، آپ سب نے بلایا ہے، اب میں آج ہی کھانا کھا کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کروں. یہ کہہ رہے ہیں کیسا بندہ دعوت میں بھی بلایا. عقل کیا ہے؟ ہم کیا کرتے جاتے ہیں سب شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے بلایا، بڑی محنت سے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کا شکریہ ادا کیا کریں گے؟ اس کی نافرمانی کریں. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم جس نے نعمتیں دی اسی کی ناشکری کرتے ہیں. سب سے بڑی نعمت جو میرے اور آپ کے پاس ہے نا، جس کا کوئی مول نہیں، جس کا کوئی اس میں کمپیریزن نہیں ہے، ساری دنیا کی نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں. اب مجھے اور آپ کو ہم نے جو مسلمان بنایا ہے، ایمان دیا ہے، دیر از نو کمپیریزن. خربوں پتی غیر مسلم ہے نا، وہ ایک جھوپڑی میں رہنے والے مسلمان سے زیادہ ہی کنگا ہے. کیونکہ اس مسلمان نے جنت میں جانا ہے، اس کے نہیں. جنت کا پاسپورٹ ہی ایمان ہے نا. تو جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے دیا؟ دیکھیں بہت قیمتی چیز دنیا میں بڑی محنت سے ملتی ہے. قیمتی ترین گاڑی جس نے لینی ہوتی ہے نا، اس نے ساری زندگی محنت کی ہوتی ہے. ایک اسٹیج پہ آ کے وہ قیمتی گاڑی خرید سکتا ہے، بڑے ہوٹل میں جا سکتا ہے، واٹ ایور دنیا کی نعمت ہے. ایمان جتنی بڑی نعمت جس کا کوئی دنیا میں کمپیریزن نہیں ہے. میں نے اور آپ نے کیا کیا اس کو؟ کیا ہم نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی، کوئی اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی تھی؟ پیدا کرنا تو مولا مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کرنا کچھ بھی نہیں. پتہ ہی ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اللہ نے کرم نوازی کی کہ مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں کرنا. سب سے پہلی آواز جو میرے اور آپ کے کانوں میں سنی وہ
اللہ اکبر اللہ. کیوں ماں باپ مسلمان؟ کس کی مہربانی ہے؟ میں اور آپ ساری زندگی صرف اسی بات کا شکریہ ادا کرتے رہنا کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، بائی برتھ مسلمان بنا دیا. کیا عیسائیوں کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ غیر مسلموں کے گھر میں بچے پیدا میں اور آپ بھی تو ادھر پیدا ہو سکتے تھے وداؤٹ اینی آسکنگ. اور پھر مسلمان ہونا کتنی بڑی سعادت. انبیاء کرام یہ التجا کیا کرتے تھے، یا اللہ اے کاش ہم اللہ کے نبی نہ ہوتے، سرکار علیہ السلام کی امت میں. اتنی بڑی تمنا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی امت ہونا کیا ہے، وہ اتنے مہربان ہے اپنی امت پر. مگر آپ بتائیں ہم سارے اس ٹیبل پہ جو بیٹھے ہیں کوئی 30 40 50 سال کے ہم ہو گئے ہیں، کتنی بار اللہ کا شکر فقط اس بات پر کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی انہیں مسلمان ہوں. شکوے بہت کیے ہیں، پیچھے رہ گیا، ترقی نہیں ہو رہی، کاروبار ڈاؤن ہے، صحت اچھی نہیں ہے، مزہ نہیں ہے لائف میں. اتنی کمپلینس تو ہیں ونس ان اے لائف. کہ یہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ دل مانگے مسلمان بنا رہا. اتنا بڑا پیارا احسان. چلے بات لگے آپ کو دعا بھی بتا دیتا ہوں. کھانا کھانے کی بات ہی بیسیکلی وہ دعا ہے، مگر وہ دعا بڑی کمال ہے، ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. یقین کریں یہ دعا کرتے رہا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے. پہلی بات. پھر جو میں نے اعضاء کی بات کی، آنکھیں ہاتھ پیر سلامت، بیماریاں کتنی بڑی بڑی ہیں، کسی کا گردہ نہیں ہے، گردے فیل ہو گئے، کینسر، اتنے بڑے بڑے پرابلمس ہیں. لوگ اس کو نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں بڑے مالدار، بڑے سخی کو، بڑے آگے بڑھنے والے، اور اس کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوتے ہیں میں پیچھے رہ گیا وہ آگے بڑھا. علماء نے ایک بڑا پیارا فارمولہ دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے. ہم نے یہ الٹا کر دیا. ہم نعمتوں میں آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیکیوں میں نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی میں ٹھیک ہے جمعہ پڑھتا ہوں نا، وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. ہاں میں روزے تو رکھتا ہوں کم از کم، ٹھیک ہے وہ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا. ہم نیچے والے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں اگر 4 ٹائم نماز پڑھتا ہوں تو وہ 5 ٹائم پڑھتا ہوں. میں 5 ٹائم پڑھتا ہوں تو وہ تہجد بھی پڑھتا ہے. میں تہجد گزار کب بنوں گا یار؟ میں تہجد تو پڑھتا ہوں لیکن وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، وہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے. کبھی ہمیں یہ دیکھ کر خیال تو نہیں آتا. ہم بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، زیادہ ملازم، بڑے جناب اس کے پاس جو دنیا کا مال، اس کو دیکھ کے ٹینشن میں آ جاتا ہے. یاد رکھیں نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگ آپ ریلیکس ہو جائیں گے. دیکھیے کیونکہ اس کی تو لڑائی ختم نہیں ہوگی نا. اگر آپ بڑے لوگوں کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن جب آپ نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا، کروڑوں سے اچھا. آپ سوچیں نا، میں نے پہلی مثال تو حج کی دے دی نا کہ 1000 میں ایک بندہ آیا ہے، اب مجھ جیسا گناہگار آ گیا. پھر اور ساری زندگی شکر ادا کرو پھر بھی بات پوری نہیں ہوئی. لیکن نا شکری اللہ کے شکر گزار بن کر جائیں. حج سے یہ میسج لے کر جائیں، یا اللہ تم نے اتنی بڑی مہربانی کی، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں، اب میں تجھے ناراض نہیں کروں. اب یقین کرو جس دن آپ اس بات لے کر گئے نا، اللہ اور دے گا. اللہ ان شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو تمہیں اور بڑھتا ہی جائے گا. جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے نا اس کی نعمتیں نہیں رکتی. صرف اپنی زبان پر شکوہ ختم کر دیں، کمپلین ختم کر دیں. ہر حال میں اللہ کا شکر. کام ہوا تو بھی رب کی مہربانی، نہیں ہوا تب بھی رب کی مہربانی، کیونکہ وہ اللہ نے نہیں کیا. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری اور آپ کی ماں جو ہے کیا میرے اور آپ کے بارے میں رانگ ڈیسیجن لے گی؟ وہ اپنے پہ تکلیف لے لیتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ڈالتی. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو بیسیکلی بعض ہوتا ہے مجھے اور آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے یار میرا یہ کام نہیں ہوا، لیکن وہی بہتر ہوتا ہے. اللہ پر اتنا تو بھروسہ کرو نا، ماں سے زیادہ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. لیکن ہم نہیں کرتے رب پر بھروسہ، ہم شکوہ کرتے ہیں. آج ہمارا جو یہ سیشن ہے اس میں جو لیسن لے کے جانا ہے شکر گزار. یا اللہ تیرا شکر، ہر حال میں شکر. اور شکر صرف زبانی نہیں. آپ تسبیح سارا دن پڑھتے رہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہے، یہ کیسا شکر ہے؟ آپ کا بیٹا کہتا رہا میں ابا کا بڑا دیوانہ، ابا کی بڑی مہربانی ہے، بات ابا کی ایک نہ مانے. آپ بولیں گے یہ خالی زبانی شکر یہ کرتا ہے، باقی مانتا میری کوئی نہیں. شکر گزار پریکٹیکل بنی ہے. اور اس کے لیے سب سے مین چیز ہے، علماء کہتے ہیں کہ پورے جسم کا شکریہ یہ ہے، جسم کے ہر عضو کی طرف سے شکریہ ادا کرنا یہ کہ بندہ نماز پڑھے. نماز جو ہے نا یہ ذکر بال جو ہے نا اعضاء ہے. انسان کے بدن پورا اللہ کا ذکر کرتا ہو جب بندہ نماز پڑھے. بس ایک نیت تو آج سارے کرنے کہ کوئی بھی صورت ہو جائے ہماری نماز قضا نہیں، پکا سچا نمازی بن جائے. اچھا پھر جو ہے غلطیاں ہم کیا کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے. یعنی مجھے بتانے کی، مجھے آپ میں سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں میرے اندر کیا شارٹ کمنگ ہے. میں خود جانتا ہوں، آپ خود جانتے ہیں اپنے بارے میں.
کسی کی غلط دیکھنے کی عادت ہے, کسی کی غلط سننے کی عادت ہے, کوئی روزی بازوں کا غلط کما رہا ہوتا ہے, کوئی زبان سے جھوٹ بول دیتا ہوتا ہے. اب بدل کر جاتا ہے. یقین کریں گے لائف میں موقع دیا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو چینج ہونے کا اور مغفرت لینے کا. اگر ادھر سے بھی بندہ چینج ہو کر نہیں گیا نا, مجھے بتاؤ پھر کون سی جگہ بات کرنی چاہیے. یعنی حج کے بعد بھی میں نہ بدلا تو پھر کب بدلوں گا. یعنی موقع دیا اللہ نے مغفرت حاصل کرنے کا. یقیناً گناہ معاف ہو گئے, لیکن یہ گناہ جو معاف ہوئے ہیں نا, یہ اگلے گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہوا. پچھلے گناہ معاف ہوئے, آج کے بعد 0 میٹر اگر ہو گئے ہو اب اچھی لائف ہو. میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ حج قبول ہو. ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا قبول ہوا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی کمال کی بات. آپ فرماتے ہیں کہ حج مقبول کی نشانی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہوگا. یعنی علماء کہتے ہیں کہ دیکھو بندے حج کر کے آئے اور اچھا ہو گیا, گناہ چھوٹ رہے ہیں, نیکیوں کی طرف آ گیا ہے, سمجھ لو حج قبول ہو گیا. اور جیسا گیا تھا ویسے ہی آیا, کوئی تبدیلی نہیں. تو حج کی برکت نہیں کری اس کو. اب آپ خود اپنی ایک لسٹ بنائیں, اپنے بارے میں غور کریں کہ میں کیا کیا رانگ کرتا ہوں. اب جا کر نہیں کرنا ہے تو حج مقبول ہے. بے نمازی گیا, بے نمازی واپس لوٹا. جھوٹ بولنے والا گیا, جھوٹا ہی واپس آیا. حرام کمانے والا گیا, حرام کمانے والا ہی واپس آیا. بے حیائی کے کام کرنے والا اور واپس آ کر بھی وہی فلمیں ڈرامے, وہی بے حیائی, وہی سوشل میڈیا کا غلط کام. پھر تو حج کی برکت نہیں ملے گی. بڑا خوبصورت شہر ہے, بڑا مبارک شہر ہے. رائٹ پلیس فار دا رائٹ ڈیسیشن. بہترین جگہ ہم بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, مکے میں بیٹھے ہیں. اب لائف چینج ہونی چاہیے, کیونکہ پچھلے سال کئی لوگ حج پر آئے تھے, اس سال وہ دنیا میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ میرا اور آپ کا آخری حج ہے, ہمیں پھر موقع نہ ملے. اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر سچی پکی توبہ کر کے جانا ہے. بس یا اللہ تو نے موقع دیا ہے بدلنے کا, اب میں بدل گیا. اب میں تیرا بندہ, تیرے حبیب کا غلام, سچا سنتوں کا عامل. اللہ کرے کہ اگر یہ لائف چینجنگ ہو جائے تو پھر زندگی سبر ہے. ہمت کریں, اپنے تمام برے کاموں سے توبہ اور اپنی لائف کو چینج کریں. بعض اوقات روزی میں, کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہو, اسے کبھی بھی بات کر رہا ہوں, آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو میری بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اگر میں اپنے کاروبار کو چینج کر دوں گا, اپنے معاملات کو چینج کر دوں گا تو میری روزی خراب ہو جائے گی, آمدنی کم ہو جائے گی. بغیر جھوٹ کے یا بغیر غلط کام کے نہیں ہوتا. بعض لوگ پھنسے ہوتے ہیں سود کے معاملے میں بھی. اس پہ ایک ہی میں سوال کیا کرتا ہوں, جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں ان سے ایک ہی کوشچن کرتا ہوں کہ بتاؤ روزی دینے والا آپ بتائیے. ایک بار میں اٹلی میں تھا, میرا بیان تھا اسی طرح لال گوشت. تو ایک نوجوان بیان کے بعد میرے پاس آیا, اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا, الگ سے بات کر میں بھی فرمایا. کہتا ہے عبدالعزیز بھائی آپ نے بیان تو بہت اچھا کیا ہے, حلال کی بات بھی کی ہے, میں بھی سمجھتا ہوں حلال کمانا چاہیے, مگر ہمارے یہاں جو اسٹور ہے نا یورپ میں, اس میں شراب بیچے بغیر کرایہ پورا نہیں ہوتا. اور میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اگر میں شراب نکال دوں گا, حرام نکال دوں گا تو پیسے کہہ رہے سے پورے ہوں گے. میں نے کہا یہ بتاؤ مسلمان ہوتا ہے روزی دینے والا کہتا ہے, میں جب تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تمہیں پیسے مل رہے ہیں, ہاں بالکل مل رہے ہیں, تو تم اللہ کو راضی کرو گے وہ روزی بند کر دے گا. لیکن تم جس رب کو ناراض کر رہے ہو وہ دے رہا ہے, اور تم اللہ کو راضی کرو گے تو وہ تو اور دے گا, غیر کے خزانوں سے دے گا. وہ رونے لگے, کہتا بس آج کا دن اب نہیں بیچوں. میں تو بھول گیا, میں 1.5 سال کا پھر اسی شہر میں گیا اٹلی میں, نوجوان پھر ملا. کہتا آپ کو یاد ہے آپ نے بیان کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ بند کر دو, بولا وہ دن ہے آج کا دن ہے. میں نے شراب بیچنا چھوڑی, اللہ نے میری روزی میں برکت ڈالی, اس سے زیادہ مل رہا ہے. اچھا اپیرنٹلی عقل تو یہ کہتی ہے نہیں ملے گا, یعنی ہماری 2 اور 2 4 کی کیلکولیشن ہوتی ہے نا, وہ تو بتا رہی ہوتی ہے کہ یار اگر یہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, سود نکال دیا, ملاوٹ تھوڑی سی گڑبڑ کی وہ نکال دی, پیسے تو کم ہی ہو جائیں گے. حساب کتاب جوڑو تو کبھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز حساب کتاب سے نہیں ہوتی. اللہ کے وعدے اللہ کے راز ہیں, اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے. بڑی کمال کی آیت ہے, اس کو تسلی سے جب پڑھیں گے آپ اس کو سرور لیں, اس کو انجوائے کریں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو بندہ اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے, راستہ رب نکالے گا. اچھا پھر آگے فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا, امیجینیشن سے ہٹ کر دے گا. اور ایسا لائف میں آپ سب کے ساتھ ہوا ہوگا, ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, 40-50 سال کی زندگی میں ایک بار ضرور سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ آ کے ہم پھنس جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے سب کولیپس ہو گیا, برباد ہو گیا, اب میں اس قرضے سے یا اب اس پرابلم سے میں نہیں نکل سکتا. انسان اپنی کیلکولیشن کے حساب سے دیکھتا ہے کہ میں نہیں نکل سکتا, پھر اچانک ایک چکر ایسا چلتا ہے
ایک ایسا راستہ نکلتا ہے, ایک ایسی سبیل بنتی ہے کہ بندہ ان تمام تکلیفوں سے نکل کر باہر آ جاتا ہے, اور اس کو اب سوچتا تو خیال آتا ہے میں نکلا کیسے, یہ سب حل کیسے ہو گیا, اتنا بڑا بار تھا یہ کیسے ختم ہوا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ فرماتا ہے میں ادھر سے روزی دوں گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں. اس کا ایک ایگزامپل میں نہیں سمجھاتا ہوں. بعض اوقات ہے نا لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, میں جس پرابلم میں ہوں نا وہ ختم نہیں ہو سکتی. میرے گھر میں جو مسئلہ ہے نا, میری جو بیماری ہے یا فیملی میں جو بیماری ہے, یا ذرا گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہیں, یا قرضہ ہے, یا کاروبار جو میرا کولیپس ہوا, اب میں گیا ختم فنش. کیونکہ سامنے اس کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہوتا ہے میں اس پہاڑ سے نکل ہی نہیں سکتا. میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. یہ گلاس ہے, ایک چونٹی آ رہی ہے اور آپ اس کے آگے گلاس رکھ دیں, چونٹی کو کیا نظر آئے گا, ایک بڑا سا پہاڑ. اس کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے نہیں, وہ آ کے رک جائے گی ہے, اس کو لگے گا میں نہیں نکل سکتا. آپ یہ گلاس پہ ہٹا دیں, کیا ہوا, اس کا راستہ کلیئر ہو گیا. چونٹی کے لیے پہاڑ تھا, میرے لیے کیا ہے, چھوٹا سا گلاس. میری اور آپ کی پرابلم میرے اور آپ کے لیے پہاڑ ہے, اللہ کو کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مجھے لگ رہا ہے میں نہیں نکل سکوں گا, میں پھنس گیا ہوں, میرے سامنے اتنا بڑا قرضہ ہے, میرے پاس ڈاکٹروں نے منع کر دیا, اتنی بڑی بیماری ہے, میرے گھر میں ایسے جھگڑے ہیں کہ بیوی گھر ہی نہیں آ سکتی, بھائی بہن کے اندر لڑائی ہے. نہیں, آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں, مگر اللہ ادھر سے دے گا ادھر تمہارا گمان بھی نہیں. اور اللہ نے آگے کیا فرمایا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی. دس از دا لائف. جس دن میں نے اور آپ نے یہ یقین حاصل کر لیا نا کہ اللہ کافی ہے. اور ایک اور خوبصورت قرآن پاک کی آیت کا جز ہے, وہ اپنی زندگی میں آپ کو اپنا ورد بنائے. یہ بیسیکلی الفاظ تھے فرعونی. فرعون کا جو مذہب ہے, فرعون اور اس کی قوم پر, تو ایک فرعونی جو ان کی قوم کا تو تھا, مگر وہ ایک جملہ کہا کرتا تھا, أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے رب کو اپنے کام سونپتا ہوں, میں اللہ کو سارے کام سونپتا ہوں, اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کو ایسے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو شامل کر دیا. یہ قرآن کی آیت بنی ہے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آپ پریشان ہیں, آپ دکھی ہیں, آپ بیمار ہیں, آپ قرضے میں ہیں, اس کو تصور کر کے اس کی آیت کا معنی سمجھو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے کام اپنے اللہ کو سونپتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. جس دن آپ نے اس فیلنگ کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا, کعبے کے سامنے جا کر آپ جگہ جگہ یہ دعا کریں کہ اللہ میرے یہ جتنے بھی پرابلم ہے تجھے سونپتا ہوں, اللہ بندوں کو دیکھ, پھر دیکھیں وہ کیسے غیب سے مدد کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, ہمیں توقع نہیں رہا, ہم شکر نہیں کرتے, ہم اللہ سے کمپلین کرتے ہیں. اللہ سے دوستی کرو, اللہ کے اچھے بندے بن جاؤ, اللہ کو اپنے کام بتاؤ نا. ہم سب کے پاس جاتے ہیں, رب کے پاس نہیں جاتے. سب سے دوستی ہے, رب سے دوستی نہیں, سب پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ نہیں ہے. جس دن یہ کیفیت آپ کی ہو گئی کہ آپ اللہ سے محبت کرنے لگ گئے نا, تو آپ کا کام ہوگا تو بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے, نہیں ہوگا تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. ایک واقعہ کئی بار بیان میں سنا چکا ہوں. ایک بار میں افریقہ میں تھا, تو ایک ہمارے بہت بڑے بزنس مین ہیں, وہ مجھے ایک جگہ اپنا بہت بڑا سٹی بنایا. مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو لے کے چلتا ہوں, وہاں جا کے میں دعا کروانا ہے اس سے. ہم گئے تو راستہ بند ہو گیا, وہ پل بن رہا تھا, گاڑی کراس ہی نہیں ہو سکتی. وہ بڑا آدمی تھا, اس نے بڑے فون لگائے نا, راستہ کھولو, یہ کرو, وہ کرو, پر نہیں, آج پر تعمیراتی کام ہے, گاڑی نہیں جانا. اس نے بڑی سوچ لگائی, ہم نہیں جا سکتے. ہم واپس آئے, میں نے تھوڑی اس کو تسلی دی, میں نے کہا کوئی بات, تو اللہ کی مرضی ہوگی, پھر کبھی آؤں گا نا تو آپ کی جگہ پہ جائیں گے دعا. اس بندے نے بتایا کیا تھا, اس بزنس مین, اس ملٹی ملینئر نے مجھے سکھایا. میں زندگی بھر اس جملہ یاد رکھتا ہوں. کہتا ہے عبدالعزیز بھائی میرا کام ہوتا ہے, میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو 2 بار شکر کرتا ہوں. میں اس کو منہ دیکھ رہا تھا, یہ کیا بات کی آپ, پلیز ایکسپلین می. کہتا یہ بتاؤ کام کیا کس نے ہے, اللہ نے نہیں ہوا, اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا, تو میں اس پر بھی راضی ہوں, میرے رب نے نہیں کہ یہ بہتر ہوگا. یار کمال بات کر دی ہے, مزے کو مزہ آ گیا. یہ سیکھنا ہے. جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنے لگ گئے نا, آپ کو کسی کام نہ ہونے کا دکھ ہی نہیں ہوگا, یہی بہتر ہوگا میرے لیے. یہ ڈیل نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں, یہی بہتر ہوگا. میرا سفر نہیں ہوا, یہی بہتر ہوگا. میرے ساتھ اولاد ملنا یقیناً نعمت ہے, لیکن جس کی اولاد نہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کہیں کیا پتا میرے نصیب میں ایسی اولاد ہو جو نافرمان, اللہ نے اسی لیے نہیں دی ہوگی. علماء کہتے ہیں, تفاسیر میں لکھا, کچھ لوگوں کو اللہ نے مالدار اس لیے بنایا کہ اگر یہ غریب ہوتے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, ناشکری کر کے کفر کر لیتے. اور کچھ لوگوں کو غریب اس لیے بنایا کہ یہ مالدار ہوں گے تو نافرمان بن جائیں گے. کسی کا غریب بننا اس کے لیے بہتر ہے, کسی کا مالدار بننا اس کے لیے, جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہے.
بس اللہ کرے کہ آج ہم یہ لیسن لے کر جائیں کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کا شکر گزار اور اس پر توکل کرنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھائی جاتی ہے، اور اس کے بغیر لائف بیکار ہے۔ حج کا سفر تو ہو گیا ہے، حج کے بعد کی زندگی میں بڑی موت ہے، یعنی آپ کو کوئی سارے قرضے معاف کر دے اور تھوڑے عرصے بعد پھر آپ قرضے میں آ جائے تو بندہ کہے گا تم نے کرا کیا بھائی، اتنے بڑے قرضے میں تھے، بندے نے سارے معاف کر، تھوڑی دیر یہی وہ کہتے ہیں نا کسی کو بندہ گھر پہ مانگنے آتا ہے، ہم کہتے ہیں میں تم کو کاروبار لگا دیتا ہوں مانگنا چھوڑ دے، اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ مانگنے آ جائے، کاروبار بھی اس لیے لگا کہ تم مانگنے سے نکل جا، اس لائف سے نکل جا۔ سچ بتاؤں اللہ نے مجھے اور آپ کو گناہوں کی زندگی سے نکالنے کا انتظام کیا، پچھلے سارے معاف کر دیے، اگر اب بھی میں گناہ گار رہا، اب بھی میں خطا کار رہا، اب بھی اللہ کا نافرمان رہا تو پھر مجھ سے بڑا بدعصیب